السلام علیکم ناظرین، آج ہم قرولس عثمان سیزن 4 کی ایپیسوڈ 56 دیکھنے جا رہے ہیں۔ اس قسط کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب، ان کے سپاہی اور تمام خواتین دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں ایک سپاہی آتا ہے اور بولتا ہے، حضور کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ پھر عثمان صاحب بولتے ہیں، آ جاؤ۔ پھر سپاہی اندر آ کر بولتا ہے، میں آپ کے لیے ایک خبر لایا ہوں میرے حضور۔ پھر عثمان صاحب بولتے ہیں، آؤ بیٹھو، پہلے تشریف رکھو پھر بتانا۔ یہ سن کر سپاہی بولتا ہے، نہیں میرے حضور شکریہ، لیکن یہ خبر بہت ضروری ہے۔ انہوں نے ایک جال بچھایا ہے اور ان کے آدمی ہمارے قلعوں کے اندر ہے۔ یہ سن کر عثمان صاحب بولتے ہیں، ان سب کے پیچھے کون ہے؟ پھر سپاہی بولتا ہے، اسمہان سلطان اور کانتا کوسنور۔ پھر یہ سن کر عثمان صاحب کو غصہ آ جاتا ہے اور پھر وہ دسترخوان سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسمہان سلطان ترگت صاحب اور اولف سے بولتی ہیں کہ مستقبل میں یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ سن کر ترگت صاحب بولتے ہیں، مجھے امید ہے کہ یہ اولف ایناگول میں حاکمیت ہماری نہیں رہنے دے گا۔ پھر والدہ سلطان کہتی ہیں، میں ان پر بھروسہ نہیں کرتی، لیکن مجھے آپ لوگوں پر پورا بھروسہ ہے۔ ایک چھوٹی سی چنگاری بڑی آگ کے لیے کافی ہے، اور میرا فرض ان تمام چنگاریوں کو بجھانا ہے۔ یہاں تک کہ آلی سلجوق کو زندہ رہنے کے لیے میں نے سلطان مسعود کو اس تخت سے اتار کر اپنے بیٹے کو بٹھایا ہے، اور میں عثمان کو بھی اس تخت سے ہٹا سکتی ہوں جدھر وہ بیٹھنے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ اولف بولتا ہے، یعنی آپ عثمان کو مار دیں گی، اور آپ بہت سنگ دل ہیں والدہ سلطان۔ اور ان کی یہ سب باتیں کونور سن رہا ہوتا ہے، اور پھر عثمان صاحب کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے کمرے میں ہوتے ہیں اور وہ بہت غصے میں چیزیں توڑ پھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر ہم ایناگول قلعے میں ترگت سپاہی کو دیکھتے ہیں، اور وہ اپنے آپ سے بولتے ہیں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو ترگت؟ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی اسمہان سلطان کا ساتھ دے رہے ہو۔ اچانک سے کمرال ابدار آتے ہیں اور بولتے ہیں، تم کس چیز کی بات کر رہے ہو ترگت؟ پھر ترگت صاحب گھبراتے ہوئے کمرال ابدار کو دیکھتے ہیں اور بولتے ہیں، آپ کب آئے کمرال ابدار، خوش آمدید۔ اور پھر کمرال ابدار بولتے ہیں، وہ جو آپ کی ملکیت ہے اس نے آپ کو اندھا کر دیا ہے، اس نے آپ کو ناکام کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ سن کر ترگت صاحب بولتے ہیں، میں تو سمجھا تھا کہ آپ مجھے نصیحت کرنے آئے ہیں۔ پھر کمرال ابدار بولتے ہیں، میں تو بس یہ دیکھنے آیا تھا کہ آپ غلط راہ سے سیدھی راہ پر آئے ہیں یا نہیں۔ پھر ترگت صاحب بولتے ہیں کہ آپ ہمیشہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ آپ نے کبھی عثمان صاحب سے پوچھا کہ انہوں نے کیا غلطی کی جس کی وجہ سے میں نے غلط راہ اختیار کر لی اور آپ صرف مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں؟ یہ سن کر کمرال ابدار بولتے ہیں، یہ دنیا زہریلے قلعوں سے بھری پڑی ہے، اور جو بھائی کو دشمن بنا دیتی ہے وہ گہرے گڑھوں میں گرا دیتی ہے، اور دشمن کے ساتھ کام کرنے والا قصوروار ہے۔ کمرال ابدار کی بات سن کر ترگت بولتا ہے، آپ کی باتوں نے تلوار سے زیادہ درد دیا ہے کمرال ابدار، لیکن میں آپ کی ہمیشہ عزت کروں گا۔ اور پھر کمرال ابدار وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب جنگل میں کونور سپاہی سے ملتے ہیں، اور پھر عثمان صاحب بولتے ہیں، میرے بھائی تم بتاؤ کہ شیطان عورت کس کے پیچھے ہے؟ یہ سن کر کونور سپاہی بولتا ہے کہ وہ جو حرکت کرتی ہے وہ تو شیطان کو بھی نہیں پتا، اور بولتے ہیں، ان زمینوں کے لیے وہ سب ایک ہوئے ہیں، اور اس سلطانہ نے اپنے بیٹے کو تخت پر بٹھایا ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ یہ سن کر عثمان صاحب بولتے ہیں، تو سلطان مسعود کو کیا ہوا؟ ان کی کوئی خبر ہے؟ پھر کونور بولتا ہے، اس نے انہیں محل میں قید رکھا ہوا ہے۔ پھر عثمان صاحب بولتے ہیں، یہ تو اچھا ہوا، پھر ہم کونیا جائیں گے اور سلطان مسعود کو بچائیں گے۔ یہ سب باتیں ترگت سن رہا ہوتا ہے، اور پھر عثمان صاحب بولتے ہیں، چلو میرے بھائی تم ینی شہر جاؤ، اور اسمہان سلطان کوئی کھیل کھیلتی ہیں تو ملعون خاتون کو بتا دینا۔ پھر کونور بولتا ہے، جیسا آپ کا حکم میرے حضور، اور پھر سب لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پھر ہم سعود میں اسمہان سلطان کو دیکھتے ہیں، اور پھر وہ فریق کو دیکھ کر بولتی ہیں کہ تم کستم دنیا سے آئے ہو نا، اور آپ اپنی مہارت میرے لیے بھی استعمال کرو گی جیسے تم کستم دنیا میں کرتی ہو۔ اتنے میں آفزی آتا ہے اور بولتا ہے، والد سلطان، ترگت صاحب سے ایک خبر آئی ہے کہ کونور اور عثمان صاحب ملے ہوئے ہیں اور وہ اب کستم دنیا جا رہے ہیں۔ اور پھر والدہ سلطانہ بولتی ہیں، ٹھیک ہے، میں بھی ان سے ملنے جا رہی ہوں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین اپنے کام میں مصروف ہوتی ہیں۔ اتنے میں بالا اور ملعون خاتون آتی ہیں، اور بالا خاتون بولتی ہیں،
ہم دوستانہ ارادے سے آنے والے ہر اس شخص کو خوش آمدید کہتے ہیں جو ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ اتنے میں آلگر خاتون آتی ہیں اور بولتی ہیں اسمہان سلطان آ رہی ہیں، اور سب خواتین کو غصہ آنے لگتا ہے، اور پھر اسمہان سلطان اندر آ جاتی ہیں، اور پھر ہم عثمان صاحب کو دیکھتے ہیں جو کونیا کے لیے اپنے سپاہیوں کو لے کر روانہ ہو جاتے ہیں، اور یہیں اس ایپیسوڈ کا اینڈ ہو جاتا ہے۔